بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہے۔ پہلا رکن عقیدہ یعنی کلمہ طیبہ ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے جو 5 وقت پر مشتمل ہے۔ اگر کوئی مسجد میں جانے کے قابل نہ ہو تو یہ نماز انفرادی طور پر ادا کی جا سکتی ہے۔ پہلی نماز طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کے وقت، دوسری دوپہر کے بعد یعنی ظہر کے وقت، تیسری سپہر کے وقت یعنی عصر کے وقت، چوتھی غروب آفتاب کے فوراً بعد مغرب کے وقت اور پانچویں سونے سے قبل عشاء کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ تیسری رکن واجب ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ہر فرد اپنے ذخیرہ کردہ مال سے نکال کر لوگوں کی فلاح کے لیے صرف کرے۔ اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ روزے دن کے وقفے سے شروع ہوتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت ختم ہو جاتے ہیں، اور دن کے وقت کھانا پینا، تمباکو نوشی حرام ہے۔ پانچواں رکن حج ہے جو ہر مسلمان کے لیے زندگی میں ایک بار کرنا مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تمام مقدس مقامات کی زیارت اور چند رکن سے پورا ہوتا ہے۔ اگر تحقیقی جائزہ لے تو اسلام ہمیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک اسلام کو غلبہ اور فتح نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اسلام مذہب کی شروعات عرب ملک سے ہوئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پوری دنیا میں اسلام مذہب کو پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا اور نہ اب کوئی قیامت تک آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں قبیلے ثقافت کا جاہلانہ دور تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ مذہب تھا اور قبیلے کے لوگ الگ الگ بت کا پوجا کرتے تھے۔ کوئی آگ کا پوجا کرتے تو کوئی مورتیوں کا پوجا کرتے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کا شکار تھے۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ہر انسان زمین کی چیزوں کو پوجنے میں لگا ہوا تھا۔ پورے عرب میں اس وقت تشدد اور ظلم و جبریت کا بول بالا تھا۔ نہ بچے محفوظ تھے اور نہ ہی عورتیں محفوظ تھے، یہاں تک کہ کسی کی جان و مال بھی کب چلی جائے کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ ہر جگہ ہر طرف بد انتظامی تھی، ہر طرف ظلمت کا ماحول تھا۔ ہر طاقتور انسان اپنی طاقت کے زور سے مظلوموں پر ظلم کرتا تھا۔ اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ چاروں طرف کفر و شرک کی کالی گٹھائی چھائی ہوئی تھی۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اور لوگوں کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ ساری دنیا ہمارے نبی کی پیدائش کا جشن بہت ہی خوبصورت انداز میں مناتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پورے مکہ شہر میں جیسے اجالا چھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ شہر سعودی عرب میں واقع ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ پوری دنیا، چاند، ستارے، آسمان، سورج سب میں نے پیدا کی ہے اور میں ہی اس دنیا کا مالک ہوں اور میں نے ہی ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔
میں صرف ایک ہوں اور میرا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ لوگوں سے کہو کہ میری عبادت کرے اور اسلام کو آگے بڑھاؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔